ساری رات روتے گزر جاتی، ذرا سی کوئی بات کرتا تو رو پڑتے ہیں، آنکھیں آنسوؤں سے بھری رہتی۔ کئی دفعہ اپنے بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ یار تو ایک بات کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا، تو خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی سے لوگوں نے کہا کہ آپ مرشد سے بات کریں، اتنا بھی تو نہیں نہ رونا چاہیے، ہر وقت اس کے آنسو کی کریے، عاشق دا کام ہی رونا تونا تے بھی نہ رویو نہیں منظوری، یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے تے پاویں دوری، ہر وقت رونے کا کیا مطلب ہے؟ تو خواجہ قطب صاحب کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے پیر دبائے، میں نے کہا سونیا لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے، تو نے تو کمال کر دیا، 90 لاکھ آدمی مسلمان کر دیا، دنیا کچھ نہیں کرتی، تو نے 50 سال ساری رات مصلے پہ بیٹھ کے رب راضی کیا، تو شہزادہ تھا، حضور کی اولاد تھا، لیکن معین الدین تیرا ایک پلاٹ بھی نہیں، تو نے طالب علم پالے، انہیں غریبوں کو دیا، تو نے نوازا، کوئی شے نہیں تیرے پاس، ہر چیز تو نے، ساری رات روتے ہو، سارا دن روتے ہو۔ تو خواجہ قطب الدین صاحب کہتے ہیں میں نے جب عرض کیا تو خواجہ صاحب مجھے گلے لگا لیا، چیخ مار کے روئے، کہنے لگے قطب الدین پتر داڑھی سفید ہو گئی، جانے کا وقت آ گیا، جو تو نے نیکیاں گنوائی ہیں وہ ہیں صحیح میرے پاس، پر یار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں، تو بارگاہ تو دیکھ کتنی بڑی ہے، رسول کریم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ان میں سے ایک بھی نہیں، تو آستانہ دیکھ کتنا بڑا ہے، کیا پیش کروں گا، کیا عرض کروں گا حضور کی بارگاہ میں، کس طرح؟ وہ یار جو بڑے تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، وہ تو بڑی آزمائش میں تھے، لیکن میرا اور آپ کا رٹا 2 نمازیں پڑھ کے 6 نمازوں کا دعویٰ کرنا اور لمبی چوڑی کہانیاں بنانا اور اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرنا، اس سے تھوڑا باہر آئیں۔ رزق بھی میرا اللہ ہی دیتا ہے، علم بھی اللہ دیتا ہے، رزق بھی۔ بڑے بڑے فقیروں کو مالدار ہوتے دیکھا، بڑے بڑے مالداروں کو فقیر ہوتے دیکھا، بڑے بڑے، میرے ایک بڑا سخی قسم کا سجن ہے، بڑا پیارا ہے، میں اسے سخی مانتا ہوں، میں نے اپنی پریشانیوں کے دنوں میں بھی اس شخص کو سخی دیکھا۔ ایک دن رات کو مجھے ٹیلی فون کر کے کہنے لگا کدھر ہو؟ میں نے کہا میں گھر ہوں۔ نہیں اکثر سفر میں ہوتے ہو نا؟ اور میں نے کہا طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، بس حال چال پوچھنا تھا۔ میں نے سمجھائی، میں نے کہا یار یہ کوئی مسئلہ ہے، ورنہ رات کے 2 بجے کوئی حال پوچھنے کو فون تو نہیں نہ کرتا، کوئی مطلب ایسا تو مسئلہ نہیں نا؟ تو میں نے بیک کال کی، میں نے کہا یار میری بات سن، مسئلہ کیا؟ کہ نہیں کچھ نہیں دل کر رہا تھا۔ میں نے کہا میری گل سن، رہے ہیں اسی 4-5 سال کٹھے، میں تین جاننا، اصل بات کر۔ کہنے لگا مکان بھی بڑا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، پر وہ بڑا ہی بے نیاز ہے، کچھ حالات اس قسم کے آ گئے ہیں کہ لوگوں کو بتاؤں بھی تو لوگ ماننے کو تیار نہیں، زیادہ نہیں، مجھے نا تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی 15-20 ہزار اگر مل جائیں میری ضرورت۔ آپ یقین کریں میں روتا رہا ساری رات۔ میں نے کہا مہربانہ تیرا کس طرح کریں گے، اس سے لے کے زمانہ استعمال کرتا تھا، پر بے پرواہی ویخ نہ سجڑ دی، جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے، سجنا کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبے خالی آوے، واللہ خیر الرازقین، وہ کہتے تو دائیں بائیں نہ جا، رزق تو تجھے میں دوں گا، میں ہوں بہتر رزق دینے والا۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے لوگ، ہاتھوں میں کاسے، فقیریاں۔ ام ربیعہ کہا کرتی تھیں، بڑی نیک اور صالح خاتون تھیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نا بڑے امیر آدمی کی بیوی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ چھت پہ بیٹھی تھی تو نیچے فقیر مانگنے والا آیا، اس نے بڑے درد سے صدا کی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کچھ دے دیں، کہا دفع کر، ان لوگوں نے دھندا بنایا ہوا ہے۔ کہتی میں میکے سے بھی بڑا مال لے کے آئی تھی، میرے ماں باپ بڑے امیر تھے، تو میں نے نا چوری اپنے خامہ سے نظر بچا کے باتھ روم جانے کے بہانے گئی اور نیچے جا کے 5 دینار میں نے اس فقیر کی ہتھیلی پہ رکھے۔ کہتے ہیں اس نے 5 دینار دیکھے، پھر میری طرف دیکھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھے، کہنے لگے بی بی رب تیرا بھلا کرے، میں 3 دنوں کا بھوکا ہوں۔ کہ وہ چلا گیا، میں گھر آ گئی، جب باہر آئی تو میرا شوہر کہنے لگا تو اتنی اب اتنی تو تیز ہو گئی ہے اور تو اتنی خود مختار ہو گئی ہے، میرے بغیر پوچھے مال خرچ کرے گی، جا